وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة صلوات برادران ایمانی، ابتدائی کلام میں دعا ہے کہ مالک جتنے حاضرین موجود ہیں یا جو آ رہے ہیں اور اہل خانہ کے جتنے افراد اوپر موجود ہیں، مالک تیری بارگاہ میں التماس ہے، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم تنہا نہیں آئے، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے نواسے کو وسیلہ بنا کے آئے۔ مالک تیری بارگاہ میں التماس دعا ہے، دست دعا سب کے بلند ہیں، ہمارے عطا کرنے میں تیرے ہاں کمی واقع نہیں ہوتی اور ہمیں معاف کرنے میں تیرا نقصان کوئی نہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ہے، ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے۔ حمد و ثنا ہے اس مالک کائنات کے لیے جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ اللہ حمد کے لائق ہے جو اپنے بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے۔ ہم سب اس قابل نہیں تھے، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کوئی عمل پسند کیا اور ہمیں پنجتن کا ذکر نصیب فرمایا، ورنہ پاک و پاکیزہ ہستیاں کہاں اور ہم خطا کار، ہم گنہگار کہاں۔ لیکن وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ کہتا ہے کون تو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی اللہ، آپ تصور میں سوچیں کہ اگست کا مہینہ گزرا ہے، میں کہتا ہوں قائد اعظم آپ کے ذہن میں فوٹو آئی، میں کہتا ہوں علامہ اقبال آپ کے ذہن میں فوٹو آئی، میں کہتا ہوں آیت اللہ خمینی نقشہ آپ کے ذہن میں آئے، میں کہتا ہوں غدیر کا میدان، نبی اور علی کا ہاتھ بلند، نقشہ روحانی طور پر چہرے چاہے نہیں پہچانے جاتے، روحانیت میں اضافہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی روحانی طاقت، کوئی نہ کوئی روحانی چیز آپ کے تصور میں آئی۔ میں کہتا ہوں اللہ، کوئی چیز جو تصور میں آئے وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ بچے بات سنو، بات کر رہے ہیں ہم اس سے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ، کوئی چیز آپ نے بتانی بھی نہیں، ساتھ والے کو بھی نہیں بتانا۔ اللہ کہنے میں کوئی نقشہ، کوئی فوٹو، کوئی تصویر نہیں آئی، بتانا بھی نہیں، کسی پر پابندی بھی نہیں، کوئی نقشہ بنا لو ذہن میں، لیکن نہیں بنا سکتے۔ وہ جو تصور میں بھی نہیں آتا اسے میرے مصطفیٰ نے منوایا ہے۔ اللہ
جو تصور میں بھی نہ آئے، ذہن میں بھی نہ سمائے، اسے منانے کے لیے، اس کا تعارف کرانے کے لیے خود ارشاد فرماتا ہے کن تو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا۔ لفظ آسان ہے لیکن وہ جو تصور میں نہیں آتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ اے محمد اپنی پہچان کے لیے، اپنی پہچان کے لیے وہ جو ذہنوں میں نہیں آتا، وہ جو تصور میں نہیں آتا، وہ جو سونگنے میں نہیں آتا، وہ جو لامس میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں اپنی پہچان کے لیے تاکہ لوگ مجھے پہچانے، میں نے تجھے پیدا کیا اور پھر میں تجھے اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا باکمال بنایا، اتنا باعظمت بنایا کہ عرب کے جاہل بدو دیکھتے تجھے جائیں، مانتے مجھے جائیں۔ مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، مجھے دیکھ نہیں سکتے، کوئی ایسا دیکھنے والا بناؤں جو دکھے بھی، جس سے میری پہچان ہو جائے، جس سے میری پہچان ہو جائے۔ عجیب اتفاق ہے، اگر میں اس جملے کو آگے لے کے چلوں، کہ وہ جب اپنا تعارف کرائے تو وسیلہ رسول کو بناتا ہے، اگر کبھی رسول کا تعارف کرانا پڑے، کیا بات، میں تھوڑا سا جب وہ اپنا تعارف کرائے تو وسیلہ رسول کو بناتا ہے۔ رسول کے تعارف میں پنجتن اکٹھے ہوئے چادر کے نیچے، وہ فرشتہ جو ہر روز چکی چلانے آتا تھا، جھولے جھلانے آتا تھا، وہ کہتا ہے یا رب بمن تحت الکساء، مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ اچھا، کبھی کبھی اللہ ان کا ذکر سنتا ہے اور کبھی ان کا ذکر سناتا ہے۔ ایک دفعہ جنت کے دروازے پر کچھ اسماء تھے، پہلا پارہ ڈیٹیل سے پڑھنا تو سمجھ آئے گی۔ اللہ نے پوچھا کہ فرشتوں ان اسماء کا تعارف کراؤ، یہ کون ہے؟ جنت کے دروازے پر کچھ نام لکھے ہوئے تھے، تو کہا فرشتوں ان کا تعارف کراؤ۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم وہی جانتے ہیں جو کچھ تو نے ہمیں جنوایا ہے یا تعلیم دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے۔ آدم کو اللہ نے کائنات میں خلیفہ بنایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام لینے سے آدم کو خلافت ملتی ہے۔ ادھر 5 چادر کے نیچے، 5 حدیث ہے کسا، 5 چادر کے نیچے جبرائیل نے پوچھا مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ آپ جانتے ہیں چادر کے نیچے کون ہے، لیکن اس نے تعارف یوں کرایا، جبرائیل ہم فاطمہ، ان میں ایک فاطمہ ہے۔ اگر میں لفظ بدل کے کہوں، 4 مردوں کو چھوڑ کر ایک عورت کے نام سے کائنات کے سب سے بڑے گھر کا تعارف کرا ہے۔ 4 مردوں کو چھوڑ کر
ایک عورت کے نام سے. کیا کہا؟ ہوم فاطمہ تو ابوہا. ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا باپ ہے. ایک دفعہ تمام کائنات میں تو بچیاں باپ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ہائی اسکول میں کوئی تقریب تقسیم انعامات ہو تو ایک بچی ٹاپ کرے تو وہ آئے اپنی سند لینے کے لیے، تو بندے پوچھتے ہیں یہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پر ہوں گے وہ صاحب ہیں جو اس کے باپ ہیں. وہ صاحب بیٹھے ہیں جو اس کے باپ ہیں. یعنی کتنی بلند عظمت ہے اس بی بی کی کہ اللہ کہہ رہا ہے ایک فاطمہ کا باپ ہے چادر میں. فاطمہ کی وجہ سے باپ کی پہچان. فاطمہ کا باپ، فاطمہ کے بیٹے، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر. اس کا مطلب ہے جب اپنا تعارف کرائے تو وسیلہ رسول کو بناتا ہے، جب رسول کا تعارف کرائے تو وسیلہ بطول کو بناتا ہے. مرضی خدا حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. محمد جن کی نسبت سے محفل ہے، مجلس ہے، محمد. آپ ایک مرتبہ لفظ کہیں محمد. یعنی یہ وہ نام ہے جو زبان پہ آئے تو دونوں لب ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، بغیر ہونٹ جوڑ کے. آپ محمد کہہ کے دکھا محمد. تو نام ایسا ہے جب زبان پہ آئے تو دونوں لب اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ چوم لیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو محمد کے ماننے والے ایک دوسرے کے قریب کیوں نہیں آ سکتے؟ اور فرمایا محمد. ترجمہ کیا ہے؟ حمد کیا ہوا. محمد. ایک ہے احمد لفظ، ایک ہے محمد. بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، یعنی جس کی حمد کی جائے، اور وہ ذات جس کی حمد کرے اسے کہتے ہیں محمد. پوری کائنات جس کی حمد کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کی اللہ حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں. اور فرمایا اپنی محمد. یہ محمد لفظ جو ہے یہ کتنے لفظوں کا مجموعہ ہے؟ سارے پڑھیے نا بھائی. محمد تین لفظ ہے، ایک ادغام کا اشارہ کریں. ایک میم دوسری میم میں چھپی ہوئی ہے. ایک میم ہو گئی ہم، دوسرا ہے دو میمیں اور ایک دال. بندوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ محمد 4 کا مجموعہ نہیں 5 کا مجموعہ ہے. ہم یہ 2 میمیں ہیں، ادغام اسے کہتے ہیں. ہم یہ 2 میمیں ہیں، غلط فہمی دور ہو جائے. دال آ گیا. 5 کے مجموعے کو محمد کہتے ہیں. اس میں 4 ظاہر ہے، ایک چھپی ہوئی ہے. یعنی محمد
محمد ان 5 کا مجموعہ ہے جو 4 نظر آتے ہیں، ایک پردے میں، ایک چھپی ہوئی ہے اور پردے میں رہتی ہے، اس کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم۔ میدان معاشر میں جو نیکیوں میں سب سے وزنی چیز ہوگی وہ نبی اور نبی کی آل پر پڑھا جانے والا درود ہوگا۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام مشرق میں مولا ارشاد فرماتے ہیں جس طرح نیکیاں زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، اسی طرح برائیاں بھی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ توجہ کرنا، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے جیسے لکھا ہوا ایسے ہی ہونا، جو لکھا ہے جیسے جس کا لکھا ہے ایسے ہی ہونا ہے، ایسے ہی ہونا ہے تو تم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ جاؤ، کاروبار کیوں کرتے ہو، جدوجہد کیوں کرتے ہو، دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ اس کا مطلب ایسے نہیں ہونا۔ انسان جو جدوجہد کرے گا اللہ اس میں توفیق شامل حال کرے گا، اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ عقل نہیں مانتی، ایک بندے کے مقدر میں اولاد نہیں مسئلہ، وہ دعا مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے، کبھی سیالکوٹ، کبھی لاہور، کبھی کراچی، کبھی کسی جگہ پر، کبھی کسی جگہ پر۔ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے لوگ؟ اولاد کی خاطر کبھی لاہور سے ملتان جا رہا ہے بندہ، میاں بیوی جا رہے ہیں کہ فلاں جگہ کا پتہ چلا ہے، فلاں بزرگ ہیں، وہ دم کرتے ہیں، تویز کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا سنتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے۔ میں کہتا ہوں جس بچے کے لیے اتنی جد و جہد کی جا رہی ہے اور سارا ملک گھوم کے کوئی 2 لاکھ خرچ کر کے بچہ دنیا میں آ گیا، اب وہ اتنا مہنگا بچہ ہے، اس کی تربیت ہی نہیں ہو رہی، نہ اسے اللہ سکھایا جا رہا ہے، نہ نبی سکھایا جا رہا ہے، نہ قرآن بتایا جا رہا ہے، نہ پائتل بتائے جا رہے ہیں۔ جب دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے مالک ایک مرتبہ دے صحیح۔ اولاد پیدا کرنا واجب نہیں، لیکن ہو جائے تو تربیت کرنا واجب ہے۔ میں شاید آپ تک بات پہنچا سکتا ہوں۔ یہ حصہ ہے مجلس کا، اگر یہ چیزیں نہ دی جائیں تو پھر معاشرہ ادھورا رہ جائے۔ میری گزارشات ہوتی ہیں کہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں، ہماری گفتگو سے ان کی نجات ہو جائے اور آنے والوں کو ہدایت ہو جائے۔ اپنے مزاج کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں۔ جو لکھا ہے ایسے نہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ ایک ہے لوح محفوظ، ایک ہے لوح تفویض۔ میں آپ کو مثال دوں، کوئی دکاندار جس کی دکان ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو تاجر ہے، یہ تاجر ہے، انہوں نے اپنی دکان پہ ایک نوجوان رکھا جو طے پا گیا کہ 12,000 یا 16,000 اس کو دے دی جائے گی، تو بات طے ہو گئی۔ یعنی جو لکھا ہے وہ لکھا ہے 12,000۔ اس نے اتنی دل جمی سے آنا جانا، نظم و ضبط، کمال ڈیوٹی دی۔ تو یہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں بھائی اسے جب تنخواہ دو مجھے بتانا، اس کو تھوڑا سا اضافی رقم دینی ہے۔ لکھا ہوا کچھ اور ہے، دیا کچھ اور جا رہا ہے۔ لکھا ہوا تھا 12,000، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے وقت پر دکان کھولنے کی وجہ سے، وقت پر بند کرنے کی وجہ سے، کسٹمر سے اخلاق کی وجہ سے 12 کے بعد کہتے ہیں یہ 2,000 تمہارا انعام ہے، تم تو بہت اچھا کام کرتے ہو۔ یہ 2 لکھا نہیں تھا، اس نے لکھوایا ہے۔
آپ میری سمجھ آئی؟ وہ لکھا نہیں تھا. ایک بندے کی 12,000 روپے ہے، وہ غلط ڈیوٹی، غلط نظام، آنے جانے میں فرق، کسٹمر سے بد اخلاقی، 30 دن کے بعد کہتے ہیں بہت بدتمیز ہو، ہمارا بڑا نقصان کیا ہے، یہ 8,000 اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ اور اسے کو دفع ہو جائے. لکھا یہاں بھی 12 تھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. لکھا 12 تھا. بعض بندے کی اللہ کی بارگاہ میں لکھی ہے عمر یہاں 60 سال زندگی ہے، لوح تفویض میں ہے. اگر ایسے گزارے گا ماں کی نافرمانیوں میں، باپ کی نافرمانیوں میں، بد اخلاقی میں، بدتمیزی میں، اللہ کے احکام سے دور رہ کر، تو یہ 60-40 سال میں بھی بدل سکتی ہے. اور اگر یہ 60 نیک نیتی میں، نماز پڑھنے میں، واجبات ادا کرنے میں، حسن اخلاق میں، ماں کی اتباع کرنے میں گزارے گا تو یہ 60، 70 اور 80 سال بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے جو لکھا ہے اس میں بندہ لکھواتا ہے یا نہیں؟ بندہ اپنا کردار اچھا ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں اتباع پیغمبر کرے، اللہ کی اتباع نہیں، کیونکہ اللہ بدن نہیں رکھتا. اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر کی اتباع کر لے، میں سمجھوں گا میری ہو گئی. میرے پیغمبر کی اتباع کر لے. اس نے بندوں کی اصلاح کے لیے بندوں کو آوارہ پیدا نہیں کیا. اس نے پیدا کرنے کے بعد، میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، اس نے بندے کو بندہ بنا کے نہیں، بندہ بننے کے لیے بھیجا ہے. تھوڑا سا مشکل ہے. بندہ بنا کے نہیں، بندہ بننے کے لیے بھیجا. مالک ہم کیسے بندہ بنے؟ نہ ہمارے سامنے کوئی آئیڈیا، نہ فوٹو، نہ نقشہ کہ جسے دیکھیں اور بندہ بنے. آوازیں تم دنیا میں جاؤ، جس کی سیرت تمہیں بندہ بنائے گی اس مصطفیٰ کو میں تمہاری دنیا میں بھیجوں. جس کی اتباع تمہیں بندہ بنائے گی. میں تھوڑا سا سیرت پیغمبر پہ آ جاؤں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندہ بنانے کے لیے 2 طرح کے پیغامات ہیں. ایک مثال میں ادھر دے چکا بڑے اجتماع میں. ایک کا نام ہے آڈیو، ایک کا نام ہے ویڈیو. آڈیو میں فوٹو نہیں آتی، ویڈیو میں فوٹو آتی ہے. اگر آپ سمجھے تو میں داد بھی دوں گا. اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے بھی اللہ کا 2 طرح کا پیغام ہے، ایک آڈیو، ایک ویڈیو. اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے، ویڈیو کا نام سیرت مصطفیٰ ہے. اللہ کی ویڈیو نہیں، اللہ کے کلام کی ویڈیو. غلط فہمی میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں. اور سیرت کا پہلا جملہ سمجھیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ اس گلی سے گزرتے ہیں جیسے عورت کوڑا پھینکتی ہے. کوڑا پھینکنے والی کون ہے؟ کافر ہے. بولو، کافرہ بی بی ہے، دشمن اسلام، کافرہ. نبی اللہ نہ جائیں، لڑائی ہوگی. کیا تیری عظمت پر کائنات قربان کروں. آوازیں تو خطیب ہے، میں نہ جاؤں تو اسے ہدایت کون دے گا؟ میں نہ جاؤں تو اسے ہدایت، اسے بندگی کون بتائے گا؟ یعنی جو دشمن بی بی کی ہدایت کی تمنا کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو دشمن بی بی کی بھی ہدایت کی تمنا کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ نہیں آئی
یہ پھر آ گیا. لوگ کہتے ہیں ہم جیسا تھا، تو ہم جیسا ہوتا تو کہتا شکر ہے آج بیوی نہیں آئی. بچ گئے. لیکن ہم جیسا جو نہیں تھا پوچھتا ہے آج یہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بیمار ہے. کہا ہم پتہ کرنے جائیں گے. واہ واہ. بیوی ہے کافرہ، پتہ کرنے جا رہا ہے پیغمبر. کافرہ بیوی کے دروازے پر میرے نبی نے اندر جانے کی اجازت مانگی. ہائے ہائے کیا بات. ایک سیرت پہ تو عمل کر لو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم اعلان کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہیں. یہ نعرہ ادھورا ہے میرے بھائی، اس میں جان نہیں ہے. غلامی رسول میں موت قبول نہ کرو، نماز قبول کر لو. کیا بات. واہ. رسول کی غلامی جو چاہتے ہو تو پانچواں بھی نماز تو رسول کم از کم بارش تھے یا نہیں تھے؟ تو غلامی ایسے ہوتی ہے جس سے محبت کی جائے اس کا حلیہ بھی اپنایا جاتا ہے. بے شک. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ زندگی جو گالی گلوچ دیتی ہے یہ زندگی نبی کو دینا چاہتے ہو تو بس کم از کم زندگی تو پاکیزہ کرو. سلوات پڑھ لو محمد. جب پیغمبر پہنچے تو بستر پر لیٹی تھی. تعجب میں اٹھی، کہتی آج بیمار سمجھ کے بدلہ لینے آئے. نبی فرماتے بدلہ نہیں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں. کیا بات. کہتی ہے وہ تو کہتے تھے ہم جیسا ہے. وہ کون تھے؟ وہ بھی اسی کے ساتھی ہوں گے نا. جیا. اٹھی قدموں پہ گری، کہتی ہے تیری عزت کی قسم اپنی نبوت کا کلمہ پڑھا. وہ بکواس کرتے تھے تیرے جیسا تو کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں. عظمت پیغمبر والے سبحان اللہ سبحان اللہ. نیکیاں اثر انداز ہوتی ہیں، برائیاں بھی اثر انداز ہوتی ہے. زندگی کم بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے. 8ویں امام فرماتے ہیں جب تم ہم پر ہماری جد پر اجتماعی صلوات پڑھو گے تو صلوات کی برکت سے تمہاری زندگی سے جو گناہوں کی نحوست ہے اللہ وہ بھی اتار دے گا. اب مل کے صلوات پڑھو سارے گناہ. ہے بڑی مشہور. بسم اللہ. تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہ خاص لوگ ہیں، انہیں کم از کم اس آیت کی معلومات ہے. میں پڑھنے لگوں بس ایک لفظ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ماشاءاللہ. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، بے شک. 119 نمبر ہے اس کا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا بات کیا بات. اور سنو سچے بنانے نہیں، سچے آلریڈی ہیں، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے. مالک ہمیں کیسے پتہ چلے کہ سچے کون ہیں؟ کوئی نقشہ کوئی فوٹو دکھا تو آواز قدرت آئی سورہ آل عمران میں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک دن کے 3 واقعات ہیں. ایک دن کے ایک وہ واقعہ جو آپ نے سنا کہ علی مولا نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی زکات میں. کوئی ذہن میں نقشہ ہے؟ انگوٹھی دی. فقیر آیا
انگوٹھی دی، قرآن کی آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی ایک اللہ ولی، ایک رسول ولی، اور ایک وہ لوگ ولی جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کی حالت میں رکوع کی کیفیت میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں۔ وہ انگوٹھی علی کو کیسے پتہ چلا؟ علی تو مگن تھے نماز میں۔ یہ انگوٹھی والی بات علی کو کیسے پتہ چلی کہ اس نے وہ بھوکا ہے اور اسے انگوٹھی کرنی؟ اطمینان سے بندہ جب نماز پڑھے تو یطمئن قلبی کے لیے وہ یہاں نہیں ہوتا۔ میں دلیل دوں، مثلا آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، آج کا تو کرونا کے مسائل ہیں، لیکن آج سے 5-10 سال پہلے اور ابھی بھی کافی جگہ پر ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے نکلے تو یہ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی، ایسے مصافحہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ جو نمازی ہے نا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ بھی کسی لمبے سفر میں تھا، یہ بھی کسی لمبے سفر میں تھا، اور جب واپس آئے مسافر سے ملا تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے لگے، چونکہ یہ بھی معراج پہ تھا۔ اگر نماز حقیقتاً پڑھ رہا ہے تو اللہ کے حضور کیا ہے نا، علی بھی جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے علی وہاں موجود نہیں تھے۔ جب وہ مانگتا رہا نا مسجد میں تو کسی نے سوال کا جواب نہیں دیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک تیری بارگاہ سے خالی جا رہا۔ جب کہا نا تیری بارگاہ سے، تو علی بھی تو یہاں نہیں تھا۔ توجہ فرمائی، علی مسجد میں یہاں نہیں تھا، کوئی بلندیوں پہ تھے۔ جب وہاں سنا کہ اللہ کے دربار سے کوئی خالی جا رہا ہے، اللہ نے جب میرے دروازے پر کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا تو میں اللہ کے دروازے سے خالی کسی کو کیسے جانوں؟ آپ جانتے ہیں وہ انگوٹھی کی تاریخ میں کیا ہے؟ ایک پیغمبر تھا جس پر اللہ نے ہوا کو مسخر کیا تھا، اس کا نام جناب بولو سلیمان صحابی پیغمبر ہے، سلیمان پیغمبر ہے۔ وہ تخت پہ، آج کل آپ نے جہاز دیکھے، ان کا تخت لوگ جہاز کی طرح دیکھتے تھے، یعنی ہوا پر مسخر ہوتا تھا، اوپر کرسی اور پھر رعایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی جس پر اسم اعظم درج تھا، جو اسم اعظم کی نسبت سے پرواز کرتی تھی اور حکومت چلتی تھی۔ وہ انبیاء کی میراث سے گزرتی ہوئی انگوٹھی پہنچی سید الانبیاء کے پاس۔ سید الانبیاء نے زہرا کی شادی پر علی کو بطور دمادی پہنائی وہی انگوٹھی، وہی انگوٹھی پہن کر علی نماز پڑھ رہے تھے، اور فرما رہے ہیں نہیں فرما، وہی انگوٹھی پہن کر علی نماز پڑھ رہے تھے، علی وہی انگوٹھی پہن کر۔ یہ جو بندے زکوٰۃ جن پر واجب ہے نا، زکوٰۃ جن پر واجب ہے، وہ سارا مال دینے کا حکم نہیں، اس کا نصاب ہے، کچھ فیصد دی جائے اور باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ ہر جا کے تنہائی میں سوچنا، جس علی کی زکوٰۃ انبیاء کی حکومت ہو، اس کے اصل مال کا حساب کون کرے؟ یہ ایک دن کا واقعہ ہے، امیر کائنات۔ دوسرا دن وہی دن جو انما یرید اللہ ہے، جو پنجتن پاک کا تعارف ہے، وہ بھی اسی دن ہے، اور مباہلہ بھی اسی دن ہے۔ یہ سب 24 ذی الحج کے واقعات ہیں۔ وہ جب چادر کے اندر تھے، توجہ فرمائیں، بسم اللہ، چادر کے اندر 5 پورے، ماشاءاللہ، جبرائیل بھی آ گئے،
یہ سبھی سردار ہیں. محمد سید الانبیاء، کیا بات، کیا بات، علی سید الاولیاء، واہ جی واہ، فاطمہ سیدۃ النساء، واہ واہ، حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ماشاء اللہ، اور جو ملائکہ کے آئے نا، فرشتہ آیا وہ بھی سید الملائکہ. کیا بات، کیا بات، کائنات میں آپ نے بڑی گھومی ہوگی، آہا، 2 سردار ہیں پوری کائنات میں. مثلاً فرشتوں کی تعداد بندوں سے زیادہ ہے. اس محفل میں بھی جتنے لوگ ہیں ان سے ڈبل ملائکہ ہیں. کیا بات، بے شک، بے شک، رامن کاتبین جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، اگر بندہ بیٹھ کر بھی نہ سن رہا ہو تو وہ لکھ جاتے ہیں مالک آیا تو تھا، سن نہیں رہا تھا. آہا، کیا بات، حاضر تھا، اب ذرا چکنے رہ کے سنا نا، فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں اور وہ لکھ جائیں گے. بہرحال فرشتے انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہے. پوری کائنات میں جتنے ملائکہ ہیں ایک بندے کے ساتھ 2 ہیں، اور ہر روز دن والے الگ ہیں، رات والے الگ ہیں. یعنی جو آج رات آئے ہیں نا وہ صبح چلے جائیں گے، اور جو کل آئیں گے وہ کل رات چلے جائیں گے. پھر کل پرسوں دوسرے 2 آئیں گے. اب دیکھو ایک انسان کے لیے اللہ نے کتنے فرشتے خلق کیے جو ہر روز 24 گھنٹوں میں شفٹ بدلتی ہے. رات والے ملائکہ اپنی دفتر کی آخری لائن پر اس بندے کی نماز فجر لے کے چلے جاتے ہیں. بندے کی نماز فجر اب جو پڑھتے ہیں اسی کی لکھتے ہوں گے. جو صاحب پڑھتے نہیں، کوئی رشوت دے کے تو نہیں لکھوائی جا سکتی کیا بات، کہ ذرا دھیان رکھا جائے، لکھ لیا تھوڑا چل گیا، نہیں لکھوائی جا سکتی. چونکہ وہ اللہ کے ملائکہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. جب لکھا ہو نا کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے تو بندہ احتیاط کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ فرشتے بھی اسی طرح ویڈیو بنا رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے. رات والے ملائکہ بندے کی فجر کی نماز اس کی دفتر کی آخری لائن. فجر والے فرشتے اپنے دفتر کی پہلی لائن پر نماز لکھتے ہیں. یہ فجر کی نماز کی عظمت ہے، پڑھی ایک مرتبہ جاتی ہے، لکھی 2 مرتبہ جاتی ہے. بہرحال کائنات کے خالق نے یہ جو 5 چادر کے اندر تھے، نبی سے کہا لوگوں کو کہو کہ انہیں مانے. لوگ نہیں مانتے تھے. پھر اللہ کی آواز آئی کہ جو ان کو چادر کے اندر نہیں مانتے نا، ان کو ذرا میدان میں لے جاؤ. میدان میں تو پھر سارے دیکھیں گے اور سارے مانیں گے. اب ارشاد رب العزت ہے سورہ آل عمران، آیت کا نمبر میں نے آپ کو بتایا 161. ارشاد رب العزت قل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم. تھوڑی بہت عربی تو آپ جانتے ہیں. ابنانا، ابن معنی بیٹا، انفسنا معنی جان نفس، نسانا کا معنی عورت مستور. یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے آیت میں. ارشاد رب العزت ہے پیغمبر، یہ جو نجران کے عیسائی نہیں مانتے نا تیری بات کو اور اپنی بات پہ ڈٹ گئے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو انہیں کہو کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کیا جائے اور میں تمہیں صرف 1 رات کی مہلت دیتا ہوں. پیغمبر نے 1 رات کی مہلت دی اور ارشاد ہے آیت میں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت، نفرین کریں گے، بد دعا کریں گے، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. میرا سوال ہے اب مباہلے میں پورے مدینے سے کتنے لوگ گئے؟ بڑی دنیا بات، لیکن 5 گئے. 5 مولوی اسماعیل صاحب کبھی زندہ ہوتے تھے مرحوم، وہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ
ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ حق 4 یار کیا نبی کے 4 یار تھے، اتنا خلق عظیم کا مالک تھا، اور بھی تو کئی دوست یار ہوں گے نبی کے، تو آپ کیوں محدود کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب کے مخاطب وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں بیت الپاک بیت الپاک بیت الپاک، اتنا وسیع ماحول تھا، اتنے زیادہ لوگ تھے، تو کیا یہی 5 پاک تھے اور کوئی پاک نہیں تھا؟ اور اسماعیل صاحب کہتے ہیں پاک اور بھی تھے، لیکن جیسے یہ 5 پاک تھے ایسا پاک کوئی نہیں تھا۔ 5 تن پاک۔ میدان مباہلہ میں بڑے لوگوں نے استقبال کیا کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا تم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا؟ فرمایا کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے۔ فرمایا مباہلے میں اللہ نے کہا ہے فقط وہ جائیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا۔ زندگی میں۔ اچھا جی، آیت ہے، آیت قل تعالوا ندعو، ندا دے، ابناءنا، لفظ ہے ابناءنا۔ زیدی صاحب ہوتے تھے لاہور والے، اظہر حسن زیدی صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا کہ ابناءنا کو پیغمبر نے سینے کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، سینے کے ساتھ، اور پھر لفظ دہرائی کہ ابناءنا، ان کے مقابلے میں اب نہ مر جاؤ گے، جل جاؤ گے۔ جب فرشتے، جب نجران کے عیسائیوں نے اپنے طریقے سے، ان کے پادری نے دیکھا ترتیب کیا ہے، ترتیب یہ ہے ایک بچہ سینے کے ساتھ ہے اور ایک بچہ انگشت کے ساتھ۔ ساری زندگی سیالکوٹ والوں آپ نے سفر کیے چھوٹے موٹے، جب 2 بزرگ ساتھ ہوں، میاں بیوی بھی ساتھ ہوں، تو بچے ماں اٹھاتی ہے، باپ اٹھاتا ہے، یا بزرگ دونوں اٹھاتے ہیں؟ یہ کیسا عجیب مباہلہ ہے، جس کا بیٹا ہے اس کے ہاتھ بھی خالی، ماں کے ہاتھ بھی خالی اور باپ کے ہاتھ بھی خالی۔ دونوں بچے نبی علیہ السلام ایک اٹھائے ہوئے اور ایک انگلی کے ساتھ۔ راز کیا ہے؟ بچے ماں اٹھائے، بچے باپ اٹھائے، ساری کائنات میں یہ رواج ہے۔ عجب نہیں پیغمبر جواب دے، اگر بچے فاطمہ علی اٹھا کے جاتے نا تو لوگ کہتے بچے تو اکثر ماؤں کے ساتھ جاتے ہی رہتے ہیں۔ میدان ہے صداقت کا، بچے نہ علی کے ساتھ جائیں گے نہ فاطمہ کے ساتھ جائیں گے۔ میں آئندہ نسلوں کے ذہنوں پر تالے لگانا چاہتا ہوں کہ میں حسن و حسین کو فاطمہ کے بچے سمجھ کے نہیں، دین کی ضرورت سمجھ کے لے کے آؤں۔ مرد ہمیشہ آگے ہوتا ہے، عورت اس کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ انوکھا میدان ہے کہ عورت آگے ہے، مرد اس کے پیچھے، اس کا شوہر اور حکم خدا سے پیچھے، حکم نبی سے پیچھے۔ چونکہ آیت کی ترتیب کیا ہے؟ قل تعالوا ندعو
اب نہ آنا، پہلے کیا لفظ ہے؟ اب نہ آنا، پیغمبر نے پہلے بیٹے رکھے، اب نہ آنا۔ پھر کیا ہے؟ ونساءنا، پھر پیچھے عورت کو رکھا، پھر انفسنا، اس کے پیچھے نفس یعنی اپنی جان کو رکھا۔ یعنی اگر مباہلے کی آیت کی ویڈیو بنائی جائے، یعنی جیسے الفاظ ہیں اب نہ آنا پہلے، نساءنا بعد میں، انفسنا اس کے بعد میں، تو جیسے نقشہ ہے ویسے ہی پیغمبر نے ترتیب رکھی، جیسے نقشہ ہے ویسے ہی پیغمبر نے ترتیب رکھی۔ تو جو ایک آیت کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، پیغمبر اس میں اپنی مرضی نہیں کرتا، تو نبی دنیا سے جانے کے بعد اپنی من مرضیاں کیسے کر کے کسی کو اپنا دین دے جائے گا؟ پیغمبر پابند ہے نا، اللہ کی ذات کا پیغمبر پابند ہے، پیغمبر دین بنا نہیں سکتا، پیغمبر کو حکم ہے دین پہنچانا۔ مثلا لوگ ہم سے ناراض ہیں، کائنات میں سب سے بڑا سچا میرا رسول ہے یا نہیں؟ پھر سن لو، کائنات میں سب سے بڑا سچا کون ہے؟ نبی رحمت۔ ایک دفعہ پھر کائنات میں سب سے بڑا سچا نبی رحمت، اتنا سچا کہ بندے کلمہ نہیں پڑھتے، کہتے تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے۔ تو ایک لفظ بدل کے کہوں، جسے کافر امین سمجھیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جسے مصطفیٰ امین سمجھ کے بستر پر سلائے اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اللہ تصور میں نہیں آتا، اللہ نظر بھی نہیں آتا، اللہ کی آنکھیں بھی نہیں، اللہ کی آنکھیں نہیں، لیکن ایک آنکھ ہے جسے عین اللہ کہتے ہیں۔ عین اللہ کا معنی ہے علی ساری زندگی ادھر ہی دیکھتا ہے جدھر اللہ چاہتا ہے۔ لوگوں نے اللہ کس کے کہنے پر مانا؟ نظر تو وہ آتا نہیں، مصطفیٰ کے کہنے پر۔ لوگ ہم سے ایسے ہی ناراض ہوتے ہیں، واللہ باخدا باوضو ہوں، ممبر رسول ہے، آپ بھی نیک نیتی سے بیٹھے ہیں، جس کے کہنے پر لوگوں نے اللہ کو مانا ہے نا، اسی کے کہنے پر ہم نے علی کو مانا ہے۔ کوئی ناراضگی؟ بھائی تم مانو تو ٹھیک ہے۔ اچھا، پیغمبر جو دنیا سے گزر گئے، جو 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، ان کو لوگ صرف عدد سے واقف ہیں کہ 1,24,000 نبی نے کہا تھا آئے تھے، ان میں 26 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں، عدد صرف پیغمبر نے بتایا۔ حیرانگی نہیں کہ جن کے تمہیں نام بھی یاد نہیں، پیغمبر بتائے کہ پہلے کا نام آدم تھا، آخری کا نام عیسیٰ تھا جو گزر گئے، انہیں سارے مانتے ہو، اور ممبر پر وہی سچا کہے میرے بعد پہلے کا نام علی ہے، چھٹے کا نام جعفر ہے، اور آخری کا نام مہدی محمد مہدی ہے۔ یعنی وہ 1,24,000 مان گئے اس کے کہنے پر، اور یہ بعد میں آنے والے 12 کہہ رہے ہیں، بندے نہیں مان رہے۔ 12 کہا، 12 کہ میرے بعد 12 ہیں۔ مہدی یہ برحق پورے معاشرے میں لوگ جانتے ہیں، طاہر القادری صاحب، فضل الرحمان اور طارق جمیل اور اس جیسے اور لوگ بھی اعلان کرتے ہیں کہ 12واں آئے گا، اخبار میں ایڈیشن چھپتے ہیں بعض دفعہ کہ 12واں آئے گا، امام مہدی پر کئی دفعہ ایڈیشن چھپا ہے کہ 12واں آنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن
حکم میں اختلاف نہیں، وہ آئے گا، 12واں آئے گا اور 12واں بر حق ہے۔ اہل سنت، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، باقی سارے مانتے ہیں کہ 12واں آئے گا، 12واں بر حق ہے۔ منصف مزاج ہو کے کسی کی سائڈ نہیں لینی۔ اگر 12واں بر حق ہے تو لوگ وہی سچے ہیں جن کے پاس پہلے 11 موجود ہوں گے۔ 12واں تو ٹھیک ہے، 12واں بر حق ہے، 12واں آئے گا، 12واں بولو آئے گا۔ کہاں آئے گا؟ بیت اللہ میں آئے گا۔ کہاں؟ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں۔ اللہ 12ویں کو بیت اللہ میں بھیج کر بندوں کو آواز دے گا، اور در بدر پھرنے والوں، مذہب تو وہی سچا ہے جس کا پہلا میں نے کعبے میں بھیجا تھا، اور 12واں بھی کعبے میں آئے گا۔ 12واں بر حق ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی باتوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ میری مراد اور ہو آپ کی مراد اور ہو۔ 12واں آئے گا، 12واں بر حق ہے، اور آئے گا بھی بیت اللہ میں۔ 12واں اللہ کے گھر میں آئے گا۔ توجہ فرما رہے؟ 12ویں کی شہادت کے لیے، گواہی کے لیے ایک سامت قرآن ہوگا، اور دوسرا ناطق اللہ چوتھے آسمان سے عیسیٰ کو بلا کے کہے گا، دے گواہی کہ میرا 12واں آ چکا ہے۔ سچوں کی بات ہو رہی، سچا لفظ بڑی اچھی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں نبی اللہ میدان وہ ہے جہاں لڑائی جھگڑا نہیں، قد بت والے چلے جائیں، بڑے چھوٹوں کو لے کے کیوں جا رہے؟ یہ حسن انگلی کے ساتھ اور حسین سینے کے ساتھ، یہ لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بڑے جائیں، فاطمہ جائے، حسن جائے، فاطمہ جائے، علی جائے، آپ جائیں، اور فرمائیں میدان مباہلہ میں آپ بڑے چلے جائیں، ان چھوٹوں کو لے کر نہ جائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں آئندہ نسلوں کو بھی بتا کے جا رہا ہوں، حسن انگلی کے ساتھ بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا میں رسول سچا ہوں، حسین جھولے میں بھی اتنا سچا ہے جتنا میں کہتا ہوں نبی اللہ آپ اکیلے چلے جائیں، فاطمہ اور علی کو بھی لے جانے میں مسئلہ تو آپ کی نبوت کا ہے، لوگ آپ کو نہیں مان رہے نا۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، آپ نے مباہلہ کیا، مناظرہ کرنا چاہا تو آپ چلے جائیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ آپ ہی چلے جائیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پیغمبر فرماتے ہیں خطیب ہے تو، اگر میں اکیلا جاؤں لوگ یہ سمجھیں گے جو صرف محمد کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھیں گے، معاشرہ یہ سمجھے گا جو صرف مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے، جو محمد کے مقابلے میں آئے، جو محمد کی بات نہ مانے وہی جھوٹا ہوتا ہے۔ میں ان کو ساتھ لے کر حسن کو بھی، علی کو بھی، فاطمہ کو بھی، ان کو ساتھ لے کر بتانا یہ چاہتا ہوں لوگوں جو میری زندگی میں میرے مد مقابل آئے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، جو میرے بعد ان کے مقابلے میں آئے اس پہ بھی لعنت کا معنی گالی دینا نہیں ہے، لعنت کا معنی ہے نفرت کا اظہار۔ مثلا آپ دو طرح کی فضا آپ کے ماحول میں آئے، ایک گندگی جگہ سے آپ ناک بند کرتے ہیں، اپنی ناک بند کرتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی خوشبو پڑی ہے یا پھول پڑے ہیں یا علم لگا ہے، اس کے نیچے پتیاں گلاب کی پڑی تو آپ لمبی سانس لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی کیفیت فضا کی وجہ سے بدلی ہے۔ بری جگہ سے ناک بند کرنے کا نام تبرہ ہے،
اور پھولوں والی جگہ پر لمبی سانس لینے کا نام تولا ہے۔ تولا کا معنی سنو، اللہ، اللہ کے رسول، رسول کی اولاد اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنا، اور یہ واجب ہے۔ بندے غلط فہمیوں میں نہ رہے۔ اللہ، اللہ کے رسول اور رسول کی اولاد اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنا واجب ہے، اسے تولا کہتے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کی قدر و قیمت، مومن کی عظمت کعبے سے بلند ہے۔ مومن بندے کی عزت کعبے سے بلند ہے۔ کسی مومن کی توہین نہ کرنا، ناراض ہو تو منا لینا، اس کی عزت کعبے سے بلند ہے۔ کسی نے پوچھا مولا مومن کی عزت کعبے سے بلند کیوں ہے؟ آبادی کعبے میں تو ہم 3 دن رہے تھے تو کعبہ بلند ہے، تیرے دل میں تو ہم ہمیشہ رہتے ہیں۔ آخری گزارش، چند منٹ ذکر مسائل۔ ایک سچا وہ ہے جو سنے اور لوگوں تک پہنچائے، جو پڑھے وہ لوگوں تک پہنچائے، یہ سچا ہے۔ ایک سچا وہ ہے واقعہ نہ ہو، اس کے کہنے پر ہو جائے۔ شاید میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ ایک سچا وہ ہے جو پڑھے لوگوں تک پہنچائے، یہ سچا ہے۔ جن سچوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ واقعہ ہونے کے محتاج نہیں۔ اگر لفظ نہیں سمجھ آئے تو میں جملہ دہرا سکتا ہوں، کائنات میں کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جب ایک بی بی نے کہا تھا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، درزی کو بی بی دینے کے لیے نہیں گئی۔ جب منہ سے نکلا درزی تو وہ جو سید الملائکہ تھا اسے بھی آج کہنا پڑا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں۔ ایک سچا یہ ہے۔ ان سچوں میں سے آج جس سچے کی نسبت ہے اسے مولا حسن کہتے ہیں۔ مولا حسن اپنے نانے کی قبا پہن کر، نالین پہن کر مدینے کے چوک میں آئے، نالین بھی پوری، دستار بھی پوری، عصائے پیغمبر لے کر آئے۔ لوگوں نے استقبال کیا، تو جو ہے آپ کی لوگوں نے استقبال کیا۔ ایک سامنے بیٹھا ہوا تھا اپاہج، اپاہج سادہ ترجمہ معذور، لولا لنگڑا۔ اس نے سوچا کاش میری بھی ٹانگیں ہوتی، میں فرزند رسول کا اٹھ کر استقبال کرتا جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بات میری سمجھ آئی؟ کاش میری بھی ٹانگیں ہوتی۔ اس میں ایک بندہ بڑا تیز آگے آیا، امام حسن کے ہاتھ میں عصا تھا، یہ عصا۔ بندہ آگے کہتا ہے مولا یہ عصا نبی والا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہتے ٹھہرے، میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، عصائے پیغمبر کا، یہ عصا ہے۔ وہ تیزی میں آگے آیا، اس نے یہاں سے بوسہ لیا۔ امام فرماتے ہیں یہ نبی کا عصا ہے اور یہ نبی کا خون ہے۔ یہ عصا ہے اور یہ خون ہے، خون پیغمبر۔ امام فرماتے ہیں ماننے پہ آ جاؤ تو لکڑی کو مان جاتے ہو، ماننے پہ آ جاؤ تو لکڑی کو مان جاتے ہو، نہ ماننے پہ آؤ تو خون کا انکار کر دیتے ہو۔ آپ نے گزشتہ
حدیثوں میں اور محفلوں میں سنا ہوگا کہ میرے نبی کے پسینے سے نبی بنے. معراج کی رات پسینہ گرا، آدم صفی اللہ بنے، نوح نبی اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے پسینہ پیغمبر سے. وہ جو پسینہ پیغمبر ہیں ان میں سے کسی نبی کا کوئی انکار کرے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا. پسینے کی بات کر رہا ہوں. جو میرے نبی کے پسینے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا. تو جو نبی کے خون کا انکار کرے، نبی فرماتے ہیں لحموں کا لحمی، بدنوں کا بدنی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی. سر الشہادتین میں علامہ شبلی نمانی لکھتا ہے یہ جو حسین و منی و انا من الحسین والی حدیث ہے پیغمبر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی زندگی نبی کی زندگی، حسین کی سیرت نبی کی سیرت، حسین کا جلوس نبی کا جلوس، حسین کی محبت نبی کی محبت، حسین کی شہادت نبی کی شہادت. میں نے کچھ کہا ہے حسین کی شہادت یہاں تک وہ رکا ہے. میں نے آگے ایک جملہ لکھا ہے اگر حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے تو پھر حسین کا قاتل بھی نبی کا قاتل ہے. امام حسن چوک میں نقشہ ذہن میں ابا ہے سامنے، امام آئے، اس نے عصا چوما، امام نے اسے کہا تم لکڑی کو مان جاتے ہو. امام آگے بڑھے، امام نے اس اپاہج کو دیکھا، اس کی حسرت وہی کھڑی. بہتر دیکھو سارے، حسرت وہی کھڑی. امام نے اپنے ہاتھ سے وہ عصا نیچے گرا دیا. سواری پر تھے، امام کے ہر فعل میں حکمت ہوتی. اب اس نے سوچا کاش میری ٹانگیں ہوتی، استقبال تو میں کر نہیں سکا. تو یہ فرزند رسول کو عصا ہی پکڑا دیتا. ذہنوں کو پڑھنے والے حسن نے کہا او اٹھ، مجھے عصا پکڑا، اٹھ مجھے عصا پکڑا. اس نے سوچا میں تو اپاہج ہوں، پھر جنبش لی، دل میں سوچا کم بخت تو ہی اپاہج ہے نا، کہنے والا تو سچی ماں کا بیٹا ہے. میرے بھائی، میرے دوست، مجھے بتاؤ